کہ ہم نے ظاہر کو کمزور کرنا ہے، باطن کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ کم کھائیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بندہ چست رہتا ہے، سستی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، بندہ بیمار نہیں ہوتا، بندہ بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہوتا، بندہ شوگر کا مریض نہیں ہوتا، بندہ ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور بہت سارے مسئلے نہیں ہوتے۔ پتلوں کو بھی ہو جاتے ہیں جو کمزور ہیں، لیکن زیادہ تر بیماریاں انہی لوگوں کو ہوتی ہیں جو بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں۔ تو روحانیت پر جب ہم آئیں گے تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اپنے باڈی کو ہم کم کھائیں، ہم کم سوئیں، تو یہ اصول زندگی کا بنانا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہ صرف وسوسے آتے ہیں کہ بھائی ہم کمزور ہو گئے ہیں، تو ہم نے اتنے دن پرہیز کیا، دودھ نہیں پیا، چائے نہیں پی، لسی نہیں پی، دہی نہیں کھایا، گوشت نہیں کھایا، تو اب ہم کمزور ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ تو بظاہر ہم دیکھیں تو اس کا وہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے، اس کی باڈی اس طرح ہی ہوتی ہے، اور وہ اگر وزن کرے اپنا تو اس کا ویٹ بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا پہلے تھا۔ تو کمزوری کہاں سے آ گئی؟ یہ سارے وسوسے ہوتے ہیں۔ پڑھائی کر کے، ذکر و اذکار کر کے، نماز پڑھ کے آپ ساری رات ذکر میں بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا، تو کبھی آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ یہ لوگوں کا وسوسہ ہے، ذہن میں ہوتا ہے کہ بھی حضرت ہم نے 40 دن کا عمل کیا ہے، اب 4 کے دن ہم اچھی طرح سے کھا پی لیں، تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے وہ وہیں پر باڈی دوبارہ آ جائے، طاقت ہماری وہیں پر آ جائے، جو ہماری کمزوری ہوگی تھی، تو 4 دن کے بعد پھر عمل شروع کر لیں گے۔ ارے بھائی کہاں سے کمزوری ہو گئی؟ کوئی کمزوری نہیں ہوئی۔ بزرگوں نے 40 سال محنت کی ہے، 40 سال انہوں نے بالکل کم کھایا ہے، اتنا کھایا ہے کہ بس ان کی سانس چلتی رہی، یہ جسم ان کا ٹھیک رہا ہے، اور یہ جسم ان کا ساتھ دیتا رہا ہے عبادت کرنے میں، تو کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہ کہیں کہ بھائی اب روحانیت بھی ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے نا، ہمیں جو سارے معاملات بھی ہمارے کھل جائیں، اور ہمیں مقصد ہے کہ روحانیت کے منزلات بھی طے ہو جائیں، سارا کچھ ہو جائے، اور ہم پرہیز بھی نہ کریں۔ بہت سارے ایسے احباب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، بہت سارے احباب یہی کہتے ہیں کہ حضرت جو ہے نا وہ پرہیز ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اور بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سارے خرافات ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ صرف سوچیں ہیں ہماری۔ ہمارے پیر و مرشد کی طرف آپ دیکھیں، ماشاءاللہ چہرے پہ نور دیکھیں، ان کی صحت دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے، صحت دے، اور ان کے شہزادوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو بات یہی ہے نا کہ ہم نے ان چیزوں پہ توجہ رکھنی ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم عمل کر کے، پڑھائی کر کے کمزور ہو جائیں گے، ہم چلا کر کے کمزور ہو جائیں گے۔ جب ہم نے 40 دن کا عمل کر لیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے؟ 4 دن ریسٹ کر لیں، اچھا کھا پی لیں، پھر دوسرا عمل شروع کریں گے۔ تو دیکھیں جو باڈی ہے نا آپ کی، وہ آپ کی کمزور ہوگی تو آپ کی روح طاقتور ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ولی اللہ کی، اولیاء اللہ کی، اور جو روحانیت پر چلتے ہیں تو ان کی روح بہت زیادہ پاورفل ہوتی تھی، بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ تو جن کی روح پاورفل ہوتی ہے ان کی باڈی کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب بندہ رات کو کھائے گا، رات کو اچھی طرح سے کھا لے گا تو ساری رات کبھی بھی وہ جاگ نہیں پائے گا، کبھی واش روم میں جائے گا، کبھی بیٹھے گا کوفت ہوگی، کبھی اس طرف بیٹھے گا، کبھی اس طرف بیٹھے گا، کبھی یہ کرے گا، کبھی وہ کرے گا، کیا ہوگا کہ آخر وہ یہ ہوگا کہ کوفت ہوگی، اس کو پریشانی ہو جائے گی، اور وہ جو ہے نا عمل چھوڑ دے گا، کیونکہ اس نے کھا پی اتنا لیا کہ اسے بیٹھا ہی نہیں جا رہا۔ تو بزرگان جب 40 سال انہوں نے عشاء کی نماز سے فجر پڑھتے تھے تو وہ کس طرح پڑھتے تھے؟ ہم یہ بھی سوچتے ہوتے ہیں کئی دفعہ نا کہ مجھ سے یہ لوگ اکثر یہ بھی پوچھتے ہیں، جب محفل لگتی ہے تو سوال کرتے ہیں لوگ کہ حضرت سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے 40 سال عبادت کی ہے اور عشاء کی نماز کے ساتھ
اسی وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ میرے پیر و مرشد نے مجھے بھی یہ عطا فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے مجھے پڑھائی دی ہے، تو میں الحمدللہ ان کے کرم سے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا، اسی وضو سے میں صبح فجر پڑھتا تھا۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ بندہ سوچتا ہے نا کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہے کہ ساری رات بندے کو کچھ بھی حاجت نہیں ہوتی اور وضو بھی قائم رہتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا، یہ روحانیت کے معاملات یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ نے رات کو کھانا کھانا ہے تو بالکل کم کھانا ہے، پانی آپ نے کم پینا ہے۔ جب آپ پانی کم پئیں گے، کھانا کم کھائیں گے، تو پہلے گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ کو تھوڑا بہت، جب آپ کے گرمیوں کے دن ہے پسینہ وغیرہ آئے گا، پانی نکل جائے گا، اس کے بعد آپ کو نہ یورین آئے گا نہ حاجت ہوگی، ساری رات آپ بالکل فریش ہوں گے۔ جب آپ کو تھوڑی بھوک بھی ہوگی نا تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، بھوک ہوگی تو نیند نہیں آئے گی، آپ ساری رات بالکل اچھے طریقے سے عمل کریں گے۔ رات کو جب پانی کی پیاس لگے تو صرف 1-2 قطرے پینے کے آپ کا جو ہے نا منہ وہ تر ہو جائے، بس پانی سیر ہو کے نہیں پینا، بھی 1 گلاس 2 گلاس پی لیے۔ تو روحانیت کے یہ بھی معاملات ہے کہ جب ہم عمل کے دوران پانی پئیں گے تو یہ نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب لوہار لوہا گرم کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کوٹ رہا ہوتا ہے، جب اس کو کوٹ رہا ہوتا ہے نا تو اب وہ ایک دم سے اس کو پانی میں ڈال دیں، دوبارہ اس کے اوپر تھوڑا مارے گا، لگے گا ہی نہیں اس کو۔ جو چیز وہ بنا رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کو اسی طرح کوٹ کوٹ کے بناتا ہے، تو اگر وہ پانی میں ڈال دے گا تو اس کی ساری کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، تو دوبارہ اس کے اوپر ہتھوڑا چلائے گا، نہیں چلے گا۔ اسی طرح روحانیت کے معاملات ہوتے ہیں، جب ہم عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے عمل کی روحانیت ہمارے باڈی میں اتر رہی ہوتی ہے، ہمارے قلب میں اتر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری باڈی جسم گرم ہوا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے بعض کا پسینہ اتنا آتا ہے بہت زیادہ۔ میں نے عمل کیا تھا سردیوں میں، جنوری میں، بہت سردی تھی ٹائٹ، تو میں بیٹا عمل کر رہا تھا، تو آپ یقین مانیں گے کہ میرے پورے کپڑے پسینے سے بھیگ گئے تھے۔ تو اس دوران جب اس طرح کی کنڈیشن ہو، اس طرح کے معاملات ہوں، تو آپ نے پانی پی لیا تو سمجھ لو کہ آپ کی ساری محنت پر پانی پھر گیا، تو آپ نے چند قطرے پینے بس، ٹھیک ہے۔ تو رات آپ عشاء کی نماز پڑھ کر اسی وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، نہ آپ کو نیند آئے گی، نہ آپ کو اونگ آئے گی، نہ ہی آپ کو حاجت ہوگی۔ جب آپ کا معدہ خالی ہوگا تو آپ حشاش بشاش ہو کے اپنے عمل پر بیٹھیں گے۔ تو اسی طرح یہ معاملات ہوتے ہیں کہ روحانیت کے معاملات یہی ہے کہ ہم نے اپنی ظاہر کو کمزور کرنا ہے، باڈی کو کمزور کرنا ہے، اور ہم نے اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے۔ جس کی روح مضبوط ہو جائے گی نا تو اصل وہ روحانیت ہے۔ اور بندہ یہ کہے کہ میں ہٹا کٹا ہوں، دبا کے کھاؤں، تو دبا کے کھانے والا تو وہ روحانیت نہیں پہنچے گا، اس کو روحانیت تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ اس کی اپنی باڈی جو ہے وہ اس کو کرنے کچھ نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو آپ بزرگوں کی زندگی کے معاملات دیکھیں، انہوں نے بہت کم سویا ہے، بہت کم انہوں نے کھایا ہے، پھر بہت کم بولا ہے۔ تو کیا تھا کہ 40 الفاظ صرف دن کے بولنے، یہ اجازت ہوتی تھی کہ صرف آپ نے 40 الفاظ بولنے، اس سے زیادہ نہیں بولنا۔